اصل میں آج کے بیان کا جو موقع محل ہے وہ اس وجہ سے کہ آج 9 دسمبر پوری دنیا میں عالمی یوم انسداد کرپشن بددیانتی کے دن سے منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگوں کو کرپشن کے نقصانات، معاشرتی اور معاشی نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک گورے نے ہمیں ایک دن دے دیا جی، کبھی مدر ڈے ہے، کبھی فادر ڈے ہے، کبھی اینٹی کرپشن ڈے ہے، یہ تو مختلف اس نے دن دیے۔ مسلمان کا ہر دن ہی اینٹی کرپشن ڈے ہے، مسلمان کا ہر دن ہی مدر ڈے ہے، مسلمان کا ہر دن ہی فادر ڈے ہے، مسلمان کا ہر دن ہی ٹیچر ڈے ہے۔ یہ تو مخصوص دن دے دیے، اس دن بس اس کی اہمیت تھوڑی سی بتا دیتے ہیں، پورا سال نہیں پوچھتے۔ مسلمان تب تک وہ بن ہی نہیں سکتا جب تک معاشرے کا بہترین فرد نہ بن جائے، وہ مسلمان بن ہی نہیں سکتا کامل۔ تو آج آپ کو دیانت داری کے کچھ فوائد اور بددیانتی کے نقصانات میں بتاؤں گا۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایمان امانت داری کا نام ہے، اور اسلام مسلمان کو اپنی تمام تر ذمہ داری پوری دیانت داری سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر عبادت بندہ پوری کر رہا ہے اور اس کے بندوں کے حقوق غصب بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ حاجی اس کو کہہ سکتے ہو، نمازی اس کو کہہ سکتے ہو، عالم فاضل اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن اس کو ایک کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں نہ صرف دیانت داری کا حکم دیا بلکہ خود پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے وقت بھی مکے کے وہ کافر جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کیا، وہ بھی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت پر کہنے پر مجبور تھے کہ اور ٹھیک ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ وہ اعلیٰ شخصیت ہے جنہوں نے کبھی نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے۔ صادق اور امین کفار نے بھی حضور کو کہا، حضور کی ذات والا صفات کو ان کے کردار کی وجہ سے، چاہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رب پر وہ ایمان نہ لائے، حضور کی نبوت کا اقرار انہوں نے نہ کیا، لیکن نبی علیہ السلام کو انکار کرنے کے بعد بھی کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک کے رازدار ہیں۔ ہر شخص کا جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ان کا کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے۔ میرے آقا کے رازدار تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدِّي الْأَمَانَةَ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ آپس میں جو ہے لین دین کریں گے، کاروبار کریں گے، لیکن فرمایا ان لوگوں میں امانت پوری طرح ادا کرنے والا بندہ کوئی نہیں ہوگا، زیادہ لوگ دھوکے باز فراڈیے نظر آئیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَيُقَال، اور پھر لوگ آپس میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، فلاں علاقے کے فلاں محلے میں فلاں مکان کے فلاں شخص کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ امانت دار ہے۔ اس کا مطلب اس وقت حضور نے فرمایا آخری زمانے کے قریب لوگوں کو امانت دار کوئی ملے گا ہی نہیں جس کو وہ اپنی امانت سونپے۔ لیکن مکے کے کافروں نے اپنی تمام امانتیں رسول اللہ علیہ السلام کو دی۔ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی یہ امانتیں کفار کو دے کر صبح تم مدینے آ جانا۔ اب دیکھیے نا کمپیریزن، ہمیں ایز اے مسلمان، ہم جب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو مسلمان کا معنی پتہ ہے تسلیم کرنے والا، اور جس نے رب و رسول کو تسلیم کر لیا وہ کبھی بددیانت نہیں ہو سکتا۔ آج معاشرے میں اور ہمارے سرکاری اداروں میں کرپشن اور رشوت خوری کیوں بڑھ رہی ہے، بددیانتی کیوں بڑھ رہی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو خیر بڑی سختی رکھتا ہے، چیک اینڈ بیلنس بڑا سخت ہے، لیکن سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ایک بندہ جناب چپڑاسی لگا تھا، 18-20 ہزار تنخواہ ہے، چلو 40-50 ہزار ہو گئی اس کی، لیکن اس بندے سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب تمہارے 5 پلاٹ آئے کہاں سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں
وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ وَمَا أَزْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ مِّن ایمان۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں لوگ کہیں گے فلاں شخص بڑا عقل مند ہے، فلاں شخص جو ہے بڑا سمجھدار ہے، فلاں شخص بڑا حسین ہے، فلاں شخص کے پاس بڑا پیسہ ہے، بہت مالدار ہے، فرمایا اس کی بڑی شہرت بھی ہوگی، لیکن میرے آقا نے فرمایا ان تمام لوگوں میں بددیانتی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فرمایا حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کے رائی کے دانے کے برابر بھی ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ پیسہ بھی ہوگا بڑا، حسن بھی ہوگا، شہرت بھی ہو گئی، اور عقل بھی بڑی ہوگی، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ان سمجھداروں میں میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا دار کی سمجھ ہوگی، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا ایک کلاس کو، فرسٹ ایئر کے سب بچے، آپ کو پتہ ہے نوجوان نسل ہوتی ہے، کوئی پری انجینئرنگ میں تھا، کوئی پری ڈاکٹریٹ میں تھا، اسلامیات کا میں اس کو لیکچر جب دے رہا تو میں نے ان سے پوچھا جناب آج سب سے باری باری آپ کیا بنیں گے، آپ کیا بنیں گے؟ سب بچے نے باری باری اپنا اپنا تعارف کروایا کہ جی میرا یہ ارادہ بننے کا، مجھے ماں باپ نے اس چیز کے لیے موٹیویٹ کیا ہے، سب نے باری باری بتایا۔ یار جب 70 تعداد 50 سے لے کر تقریباً 70 اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے ایک ہی کلاس میں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بچہ بھی نہیں تھا جس نے کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا بیٹا ڈاکٹر بھی بن، انجینئر بھی بن، لیکن کسی نے مجھے صحیح مسلمان بننے کا کہا ہی نہیں۔ آج ماں باپ تو اپنے بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بن، انجینئر بن، بڑا آدمی بن، بڑی سیٹ پر لگ، جب بچپن سے ہی آپ نے بیج اس کی تربیت میں یہ بو دیا کہ بیٹا تو نے پیسہ کمانا ہے، تو نے بڑی سیٹ پہ جا کے ڈیفینس میں کوٹھی لینی ہے، اپنا معیار زندگی بلند بنانا ہے، لیکن کسی ایک ماں باپ کو بھی آج تک یہ سوچ نہ رہی کہ ہم نے بچے کو سب کچھ بنایا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا صحیح مسلمان پہلے بن، پیسہ تو اللہ دے ہی دے گا۔ پیسوں کی فکر ماں باپ کو زیادہ ہے کہ بچہ پیسہ کمائے، بڑا آدمی بنے، صاحب پیسہ تو وقت کی ایک ضرورت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک نچوڑ والی بات کہی، اقبال فرماتے ہیں کہ یہ راز کچھ اور ہے جس کو تو سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور مسلمان غریبی سے کبھی نہیں مر سکتا، مسلمان جب بھی مرے گا اپنے دین کی وجہ سے مرے گا۔ یہ راز کچھ اور ہے جس کو تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا زوال پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، مسلمان کا زوال پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ مسلمان جب 313 تھے اور کھانے کو 2 بندوں کے لیے 1 کھجور تھی، مسلمانوں کو اللہ نے عزت تب بھی دی ہے، تو سمجھ آئی پیسوں کی وجہ سے عزت نہیں ہے، عزت بندے کے دین کی وجہ سے ہے۔ لیکن آج کل معیار بدل چکے نا، بچوں کے بھی معیار بدل چکے، ماں باپ کا بھی زندگی کی جو ہے نا وہ اہمیت اور خصوصیات وہ بدل چکی کہ کس چیز کو درجہ دینا ہے، کس چیز کو اہمیت دینی ہے، وہ نہیں، اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک بھی نوجوان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم نے صحیح مسلمان بھی بننا ہے کہ نہیں، سب نے کہا جی میرا یہ بچپن سے خیال ہے میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ اب فرسٹ ایئر کے بچے اب جب یہ ان میں سے کچھ CSS کریں گے، کچھ پری انجینئرنگ میں جائیں گے، کوئی پری ڈاکٹریٹ میں جائیں گے، سب باری باری جائیں گے، مختلف جگہ پر، مختلف اداروں میں، مختلف سیٹوں پر بیٹھیں گے، مختلف منصب ان کو ملیں گے، تو بھائی جب وہ اپنا قلم استعمال کرے گا تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ کمانے آیا ہے تو اس نے پیسے کے ساتھ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ بھائی رشوت خوری نہ کرو، وہ خود کرے گا پہلے، اس کے نیچے بھی لوگ پھر کریں گے، اور پھر اس طرح معاشرہ وہ جو ہے بڑھتا تقسیم در تقسیم ہوتا جاتا ہے، اور لوگوں میں کرپشن اور 2 نمبری اور رشوت خوری عام ہو جاتی ہے۔ یہیں سے آغاز ہوتا ہے نا۔ آنے والی جو نسل ہے، آپ نے جب ان کو موٹیویٹ پیسوں کے لیے کر دیا کہ بس پیسہ ہی کمانا ہے پتر، دین بس ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ لیا کر، ماں باپ آج کل یہی ہے، بس بیٹا جمعہ پڑھا ہے نا بس ٹھیک ہے، یہی کافی ہے، بچوں کو اور کچھ نہیں پوچھنا، بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کو پہچاننا ہو وہ بندہ کیسا ہے تو دیکھو کہ اس بندے کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر وہ لوگ ٹھیک ہیں تو یہ بھی ٹھیک نکلے گا، اگر کمپنی اس کی غلط ہے تو پھر وہ بچے کو تم لاکھ سمجھا لو، جس کی کمپنی غلط ہے، جو بچہ اٹھتا بیٹھتے ہی ایسے لڑکوں میں ہے جو جناب شیشہ پی رہے ہیں،
جو چرسیں پی رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو جناب مختلف امور میں مبتلا ہیں. اب تو نوجوان بھرے پڑے ہیں. آپ یہ نہر کے اوپر جائے تو نہروں کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں نوجوان، کالجز کے نوجوان لڑکے، ماسٹر کلاس بیچلر کے، بی اے کر رہے ہیں، کوئی ایف ایس سی میں ہے، اور کیا ہے نشے کے ٹیکے لگا رہے ہیں. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے ہی بچوں کو آزادی جب دی ہے تو آنے والی نسل تو بگڑ جائے گی. پھر ماں باپ روتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیں ہمارا بچے کو یہ ہو گیا. تو بیٹا آپ کو اس وقت کیوں نہیں خیال آیا اپنے بچے کا کہ جب بچے کو لگایا ہوا تھا دنیا میں کہ پتر ہے پڑھ، اس وقت تم نے اپنے بچے کے دین کا نہ سوچا. اور آج جب بچہ نہر کے کناروں پر لیٹ کر جناب ٹیکے لگا رہا، نشے کے، لڑکیاں لگا رہی ہیں، لڑکے لگا رہے ہیں، تو بچے کے ماں باپ کو کون یاد آتا ہے؟ مولوی صاحب آپ کچھ کریں. اب ٹرین نکل جا چکی ہے، اب یہ ٹرین واپس نہیں آئے گی. ٹرین کبھی بھی واپس نہیں آئی، ٹرین آگے ہی جاتی ہے. وقت کی مثال بھی ٹرین کی طرح ہے، یہ واپس نہیں آئے گی مڑ کے، بس نکل گئی، جس پٹری پر ہے اس نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے نہیں آنا. تو آپ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں. آپ کی آنے والی نسلیں تب بچیں گی، تب معاشرے میں سے کرپشن اور رشوت یہ ختم ہوگی. جب آپ نے ہی اپنے بچوں کو بچپن سے گٹی دی ہے پیسے کمانے کی، تو وہ نشہ کرے گا بھی اور نشہ بیچے گا بھی. کر رہے ہیں اکیڈمیاں کالجز بھرے ہوئے، ہم تو جاتے ہیں وہاں، پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اور ہم تھوڑی سی دین کی بات کرتے تو ہمیں بھی موٹیویٹ کیا ہے، مولوی صاحب تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں، تھوڑا سا یہ نئی نسل ہے، اس کو ایسی بات نہ کرے. تو نئی نسل کو کیا بتائیں پھر؟ نماز روزہ تو سب کو ہی پتہ ہے. نئی نسل کو اخلاقیات کی کمی ہے، یہ اخلاقیات بتائیں گے تو یہ نئی نسل بہتر ہوگی. تو کوشش کرے بھائی اپنے آپ کو چنگے بندے دی صحبت یارو، جیویں دکان اتاراں، خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ ملیے چنکاں پین ہزاراں. اپنی صحبت اپنی سنگت اچھی رکھو، اچھے لوگوں کے لڑ لگو، ان اولیاء صالحین کے پاس بیٹھو تاکہ تمہارا من بھی صاف ہو، تمہارا من بھی اور دھن دونوں صاف رہیں. جب تم نے گندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چاہے وہ ڈیفینس کے بچے ہیں چاہے کسی اور سوسائٹی کے ہیں، وہ تمہیں تباہ کر دیں گے. اپنی صحبت اچھی رکھیں، اپنی سنگت اچھی رکھیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، صحابہ میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے. اب دیکھو اس حدیث میں کسی کی نماز کا ذکر کوئی نہیں ہے، نہ نبی پاک نے فرمایا عمرے اتنے کرو اتنے حج کرو، کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کسی کی داڑھی پگڑی کا ذکر کیا. میں تو دیندار لوگوں کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات خالی دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، یہ دینداروں کے لیے بھی یہ بات. حضور نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں صحابہ تمہیں بتاؤں مومن کون ہے؟ فرمایا من آمنہ الناس علی انفسہم واموالہم، فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اپنی جان بھی بچائیں اور جس کے ذریعے سے ان کا مال بھی بچے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مومن چاہے جتنے مرضی حج عمرے کر لو، ملاوٹ والا مال دکھا کر 1 نمبر 2 نمبر بیچ رہا ہے، چاہے جتنی مرضی ہر مہینے عمرے پہ بھی جائے، کوئی عمرہ شمرہ نہیں. چاہے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہے، منڈی میں جناب جو چیز مہنگی ہونے والی ہوتی ہے ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اتنے دنوں کے بعد یہ چیز مہنگی ہوگی، وہ ذخیرہ کر لیتے مارکیٹ سے شارٹ. ذخیرہ اندوزی کرنے والے حاجی صاحبان، اکثر آپ منڈیوں میں جائیں حاجی ہیں، حاجی لوگ ہیں. سبزیوں میں کوئی شے مہنگی ہونی ہے اسٹور کر لی، جب مہنگی ہوئی تب بیچ دی. تو حضور نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کا مال بھی بچے اور جان بھی بچے. کسی کی داڑھی پگڑی کا ذکر ہی نہیں کیا اس میں، نہ نمازوں کا ذکر کیا. میں یہ حدیث کئی دفعہ پہلے بھی ایک بتا چکا ہوں اور میں کئی دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں بندے کے اندر دیکھنے کی. کسی کے بھی نیک ہونے کا معیار 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں بھی نماز روزے کا ذکر کوئی نہیں ہے. ایک صحابی کسی کی تعریف کر رہے تھے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو نیک جو کہا کہ وہ فلاں بندہ بڑا نیک آدمی ہے، کس بیس پر کہا، کس بنیاد پر؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت اچھا آدمی ہے.
فرمایا وہ تب تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک پہلے تم اس کے پڑوس میں رہو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کیسا ہے۔ پڑوسیوں کو پتہ ہوتا ہے نا، فطرت تو پتہ چل جاتی ہے انسان کو۔ فرمایا نمبر 2 پر، پڑوس میں نہیں تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ سفر میں بھی پتہ چلتا تھا اگر چورا چکا ہوگا تو تمہارا بھی سامان غائب کر دے گا، تمہیں بھی گولی دے کر چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ فرمایا نمبر 3 پر، اس کے ساتھ کاروباری لین دین کرو، اگر جو تمہارے ساتھ زبان کرتا ہے اس پر پورا اترتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی نیک ہے، تیرے نزدیک بھی نیک ہوگا۔ تو کرپشن میں آج کل کیا ہو رہا ہے، دفاتر میں کیا ہو رہا ہے، ایک بندے کو 20 چکر لگوائے جاتے ہیں اس کے جائز کام کے لیے، فلان جگہ بھی موڑ لوا کے آؤ، اوتھے بھی آؤ، صرف ایک 5000 کا پیلا نوٹ دکھانا ہوتا ہے چپڑاسی کو، نائب قاصد، اس کے ہاتھ میں رکھو، کوئی سائن وغیرہ مور کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اگلے دن ہی کام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کام ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے اگر نیت ہو، نیت میں خرابی پائی جا رہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو غریب بندوں کو واپڈا کے دفتر میں جا رہا ہے بل سیٹ کروانے تو اس کو بھی چکر لگوا رہے ہیں، کوئی چائے پانی کے نام پر لے رہا ہے، کوئی سوئی گیس والا، کوئی کو فلاں، ہر ادارے میں یہی حال ہے، ایک جائز کام کے لیے اس کو 10 چکر لگوا رہے ہیں۔ تو بھائی تم جب کسی بندے کے جائز کام پر اس کو 20 10 چکر لگوا رہے ہو تو تم ویسے بھی کروا سکتے ہو کام، لیکن تم کروانا نہیں چاہتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار میرا تو ایک جائز کام ہے لیکن میں نے تو اپنا کام نکلوانا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر اپنا جائز حق لینے کے لیے اس کو پتہ ہے میرا یہ حق ہے اور یہ میرا کام ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف پیسوں کی وجہ سے انہوں نے روکا ہوا ہے، تو علماء نے کہا کہ صرف اتنا یہ ارادہ کر کے یہ میں تحفہ اس کو دے رہا ہوں، تحفے کی نیت کر کے دے دے۔ اللہ تو دل جانتا ہے نا، اللہ کو تو معلوم ہے حقیقت، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دے گا، لیکن جو لینے والا ہے، جو رکاوٹ اس لیے بنا رہا ہے، 10 بہانے بنا رہا ہے اسی وجہ سے کہ جناب یہ بندہ پیسے دے گا تو میں نے کام کرنا ہے، جائز کام ہے، اس کا حق ہے، لیکن وہ نہیں کرتے، صرف سائن کرانے کے لیے جناب 5-5 ہزار روپے لے لیتے ہیں، بڑے صاحب ابھی بیزی ہیں، ابھی نہیں ہے، کل میٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، کل آنا پرسوں آنا، 20 چکر اس غریب کے لگوائے، عدالتوں میں ہماری دیکھ لو یہی حال ہے۔ جب تک مہنگا وکیل نہیں کریں گے تو آپ کیس ہی نہیں لڑ سکتے، یہ کون سا اسلام کا نظام ہے بھائی؟ تو کرپشن تو اس معاشرے میں بڑھے گی۔ ہم نے ہمارے لیے تنگیاں اس نظام نے پیدا کی ہیں، ہمارے لیے تنگیاں اس نظام نے پیدا کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کا نظام ایسا نہیں تھا، اس میں اگر مدینے کے بازار کا مزدور بھی ہے اس کا بھی حق اتنا ہی ہے اس ریاست میں جتنا خلیفہ وقت کا ہے، لیکن اسلام تو اسلام ہے نا، وہ اسلام تو وارے میں نہیں ہے، کسی کے بھی وارے نہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں مولویوں کے بھی بارے میں نہیں ہے، یہ تو دنیا دار ہے نا، مولوی بھی نہیں چاہتے اسلام آئے، کیونکہ مولوی بھی خود ان 2 نمبر طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ مولوی، سارے نہیں، لیکن بڑے بڑے حق جیدار بھی لوگ ہیں ابھی تک کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی تواڈے جو کسی سے نال نہیں گئے، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلام کے ساتھ، ہمارا اتحاد اسلام کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو معاشرے میں اگر کرپشن ختم کرنا چاہتے ہو تو اسلام کا نظام نافذ کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹو۔ اب ہاتھ یہاں کون کاٹے؟ آپ کی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کو 5 سال کی قید ہے، اگر تعزیرات پاکستان کے مطابق سزا دی جائے تو 10 سال ہو جائے گی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ تم ہاتھ کاٹو، لیکن یہاں ہاتھ نہیں کاٹے جا رہے، تو کرپشن بڑھ رہی ہے، چوری بڑھ رہی ہے، ڈکیتی بڑھ رہی ہے۔ جب تم اسلام نافذ ہی نہیں کرنا چاہتے، یہاں پر تم سزائیں دینا چاہتے ہو آزاد، تو بھائی اس معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، رشوت ہوگی، 2 نمبری ہوگی، وہاں تمہیں ایماندار دیانتدار شخص ملنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس معاشرے میں یہ چیز پھیل چکی ہے۔ تو بھائی اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو پڑھاؤ لکھاؤ، سب کچھ کرو بھائی، یہ جو آنے والی نسل ہے نا اس کا کچھ خیال کرو خدا کے لیے، اس کو دین سکھاؤ، یہ نسل کو دین سکھاؤ،
یہ اس نسل کو اگر دین پتہ چل گیا تو یہ بڑے ہو کر فیصلے بھی دین والے لے گی. ظاہری بات ہے انہی نسل میں سے لوگ بچے جائیں گے نا جو 20 سال 30 سال کے بعد کسی اعلیٰ عہدے پر بیٹھیں گے, کسی سیٹ پر بیٹھیں گے. تو جب یہ ان کو پتہ ہوگا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں, یہ کبھی بھی کسی کام رشوت سے نہیں کرے گا. اگر اس کا جائزہ کیا اس کو بغیر رشوت کے اس کا کام کر دے گا. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. آنے والی نسل بہت دین سے دور ہے, بہت دور ہے. ان کو سوائے ماں باپ نے پیسہ کمانے کے کوئی چیلنج دنیا میں دیا ہی نہیں ہے. تو بات پتر تیرا ایک کوئی چیلنج ہے, پیسہ کمانا ہے. تو پڑھ لے, نمبر لے, محنت کر, تم نے پیسہ کمانا ہے. جس دن بچوں کو پتہ چلا کہ بیٹا تم پڑھو گے لکھو گے تو تم نے حضرت سلمان فارسی جیسی گورنر مدینہ, وہاں کے گورنر, عراق کے گورنر, آپ نے اس کی طرح گورنر بننا ہے. اس وقت کی بیوروکریسی تھی وہ. تو بھائی تم CSS کرو گے تو تم حضرت سلمان فارسی کو فالو کرو گے. آنے والی نسل اس کو دیکھے گی. اگر کوئی فوج میں جائے گا اور بچپن میں پڑھا ہوگا خالد بن ولید نے شام کو کیسے فتح کیا, مصر کو کیسے فتح کیا, ایران کو کیسے فتح کیا, آنے والی نسل کا مقصد بیلجیم میں پلازے بنانا نہیں ہوگا. آنے والی نسل کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے کشمیر فتح کرنا ہے جیسے خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا. جب آنے والی نسل کو بتاؤ گے کہ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ان کی حکومت کیسے پھولی, تو تم آنے والی نسل میں اگر تمہارا کوئی بچہ سیاست میں آگے آیا تو آنے والا بچہ پھر حضرت عمر فاروق کو فالو کرے گا. ورنہ پھر بھول جاؤ کہ آپ کہو گے دین آ جائے گا. دین کبھی نہیں آنا. دین آپ کی نسل کی وجہ سے آئے گا اوپر. یہ معاشرے سے کرپشن آپ کی نسل ختم کرے گی. نسل دین سیکھے گی تو ختم کرے گی. اس کی گٹی میں, اس کی بیج میں, اس کی جڑ میں دین کو ڈالو. جب دین اس کی رگوں میں چلا گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا ذہن نہیں بدل سکتی. مال پیسہ اس کے نزدیک مٹی اور سونا برابر ہوگا. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.